ایک دن وہ ایک پرانی لائبریری میں گئی۔ وہاں ایک بہت پرانی چمڑے کی جلد میں لپٹی ڈائری ملی۔ ادھوری کہانی۔ میری بہن کا نام نائلہ تھا، مگر ہم سب اسے نانو کہہ کر بلاتے تھے۔ بچپن سے ہی وہ الگ سی تھی، نہایت حسین، خاموش طبیعت اور اپنے خوابوں میں کھوئی رہنے والی۔ اماں کہا کرتی تھی کہ نائلہ کو کسی دن محبت کا اسباب لگے گا اور وہ اس دنیا سے کٹ جائے گی۔ یہ بات اس وقت مذاق لگتی تھی۔ نائلہ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، لیکن وہ عام کہانیاں نہیں پڑھتی تھی، بلکہ ایسے کردار کو ڈھونڈتی تھی جو مکمل نہ ہوں، جو کسی وعدے، کسی خواب، کسی درد کے ساتھ ادھورے رہ گئے ہوں۔ ایک دن وہ ایک پرانی لائبریری میں گئی۔ وہاں ایک بہت پرانی چمڑے کی جلد میں لپٹی ڈائری ملی۔ کتاب نہیں، صرف ڈائری۔ کوئی نام نہیں، بس ہر صفحے پر تاریخ درج تھی اور نیچے کوئی ایک جملہ، مثال 6 مارچ 1998 آج وہ ہنسی تھی اور میری دنیا رک گئی، یا 12 جون 1999 میں نے اسے الوداع کہا مگر میری روح وہیں رہ گئی۔ نائلہ کا دل بے چین ہونے لگا۔ وہ روز لائبریری جاتی اور وہی ڈائری پڑھتی۔ ایک دن صفحہ پلٹتے ہوئے ایک تصویر نکل کر گری۔ ایک نوجوان کا اسکیچ تھا، جسے کسی ماہر ہاتھ نے پنسل سے بنایا ہو۔ تصویر کے نیچے صرف ایک لفظ لکھا تھا، زیان۔ نائلہ کو پہلی بار کسی اندیکھے انسان سے محبت ہو گئی، ایک ایسی محبت جس میں نہ آواز تھی، نہ لمس، بس تحریر، تصویر اور انتظار۔ وقت گزرتا گیا، نائلہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ کہتی، وہ مجھ سے بات کرتا ہے، زیان رات کو میرے خوابوں میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے تلاش کروں۔ ہم سب نے سمجھایا یہ بیماری ہے، مگر نائلہ کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی، جیسے وہ کسی سچ کو جان چکی ہو۔ پھر ایک دن نائلہ غائب ہو گئی۔ اس کی آخری تحریر اس کے میز پر رکھی ملی، میں زیان سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ اس دنیا کا نہیں، مگر میں بھی تو کب سے اس دنیا کی ہوں۔ آج کئی سال بعد جب میں اس لائبریری میں جاتی ہوں تو وہ ڈائری موجود ہوتی ہے، مگر اب اس کے آخری صفحے پر ایک نیا جملہ لکھا ہوتا ہے، 14 اگست 2015 وہ آئی تھی نائلہ، اور ہم اب ہمیشہ کے لیے مکمل ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک می اینڈ سبسکرائب می۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔